بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 5 ربیع اول کے پہلے منگل کے دن رب کریم کا یہ نام صرف 33 بار پڑھ لو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ملے گا انشاءاللہ۔ جو میرے بہن بھائی پریشان رہتے ہیں رزق کے حوالے سے، آج تک جس پیسے کے لیے، جس نوکری کے لیے، جس شادی کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، آج ربیع اول کے پہلے منگل کے دن رب کریم کا یہ نام صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ پیسہ، یہ عزت، یہ دولت خود چل کر آپ تک آئے گی۔ ربیع اول کا مہینہ جسے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں صاحب قرآن یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس مہینے میں اللہ کے محبوب تشریف لائے۔ اس مہینے کو حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور حضور کی آمد والے مہینے میں مانگی گئی دعائیں اللہ پاک کی ذات رد نہیں کرتی۔ اس لیے بھائیو، آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے، آج قبولیت کا دن ہے۔ یہ دن اللہ کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کا دن ہے۔ ربیع اول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور منگل کا دن بھی سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ منگل تو بہت سے آئیں گے میرے بھائیوں، لیکن ربیع اول کا پہلا منگل قبولیت کا دن ہے۔ ایک بار آتا ہے، موقع ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کرتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو ہر وقت غربت کا شکار رہتے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو ربیع اول کے پہلے منگل کے دن رب کریم کا یہ نام پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور ربیع اول کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار اس لیے ہے کیونکہ اس میں صاحب قرآن تشریف لائے، جن پر قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا۔ اس دنیا کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، بخشنے والا کون ہے؟ صرف ایک ذات اللہ کریم کی ہے، اور اس اللہ کریم نے جس محبوب سے محبت فرمائی، جس کے لیے یہ دنیا، چاند، ستارے، آسمان، ہر شے بنائی، وہ آج محمد مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ غیب سے نوازے گا اور بہترین نوازے گا، اور اللہ کریم جب دینے پہ آتا ہے میرے بھائیوں، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا دشمن ہی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے۔ آج آپ نے ربیع اول کے پہلے منگل کے دن رب کریم کے 2 اسم مبارک 33 بار پڑھنے ہیں۔ ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے اور ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے بتایا جائے گا۔ یہ جو 2 نام ہیں، یہ نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے والا بے اولاد بیٹھا ہے، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، جو میرے بھائی بے اولاد ہیں، بے اولادی کے تانے سن سن کر اگر تھک چکے ہو، دن رات محنت کر لی، ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرا لیا، اولاد نہیں ہوتی، بے اولادی کے تانے سے بچنے کے لیے آج ربیع اول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کراتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیے۔ توجہ کیجئے گا، ربیع اول کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، ربیع اول کا پہلا منگل ہے۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو پڑھنے سے پہلے اپنے حبیب کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کروانی ہے، اور وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نبی پاک کی سفارش کروا کے جیسے ہی رب کریم کے یہ 2 نام 33 بار پڑھیں گے، کیا کبھی اللہ اپنے محبوب کی سفارش پر آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا آپ کو نوکری نہیں ملے گی؟ یہ سفارش آپ کی ہے نہ میری ہے۔ یہ دنیاوی MNA MPA یا بڑی کسی تاجر کی سفارش نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ کے محبوب کی سفارش ہے۔ یہ اس محبوب کی سفارش ہے جس کے لیے اللہ نے زمین، چاند، ستارے، آسمان بنائے۔
اگر آج اللہ کے حبیب کی سفارش سے ناممکن ممکن ہو جائے، بگڑے کام سمجھ جائیں، مشکلات ختم ہو جائیں، پریشانیاں دفع دور ہو جائیں، رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں میرے بھائیوں، اور کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ مہینہ خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، کامیابیاں لا رہا ہے۔ آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ شک کی نیت سے پڑھیں گے، آپ لاپرواہی سے پڑھیں گے، تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آج یہ وظیفہ آپ نے میرے کہنے پر پڑھنا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ربیع اول کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ وہ میری بہنیں، وہ بھائی جو ربیع اول کا چاند دیکھ کر اللہ کو راضی نہ کر سکے، یکم ربیع اول کا وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، 2 ربیع اول کا وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، 3 اور 4 ربیع اول کا وظیفہ بھی اگر نہ پڑھ سکے، تو آج ربیع اول کی 5 تاریخ ہے، پہلے منگل کے دن۔ ربیع اول کا پہلا عشرہ بڑا ہی قبولیت کا ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتا ہے وہ جھولیاں بھر لیتا ہے، جو لاپرواہی کرتا ہے وہ پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ موقع ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، جو بندہ اس موقع کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو اس موقع پر بھی کنویں کا مینڈک بن کے بیٹھا رہتا ہے، پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، پھر اس کی مشکلات پریشانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی کنویں کا مینڈک رہنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر آپ دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر طرف آپ کا نام ہو، خوب عزت ہو، لوگ آپ کو جانے، آپ کو پہچانے، آپ کا نام کا دور دور تک ڈنکا بجے، تو ربیع اول کے پہلے منگل کے دن میرے بھائیوں، رب کریم کے یہ 2 نام صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ لوگ آپ کی کامیابی کو دیکھ کے آپ کے امیر ہونے کی وجہ پوچھیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے ربیع اول کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن باوضو مسلح پہ بیٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے، تو سب سے بہترین ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، اور آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کا عمل ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کے آپ نے اللہ کے حبیب کی سفارش کروانی ہے، اور یہ سفارش کوئی عام سفارش نہیں، یہ وہ ہستی کی سفارش ہے جسے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اور اس سفارش کی بدولت آپ کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، یہ وظیفہ پڑھے، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لے، مقروض ہے قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لے۔ آج مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کے رہے گا۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے مانگنا ہے اور اپنے مقاصد کی سفارش کروانی ہے۔ اللہ آپ کی سفارش پر ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ یقین کیجئے آج اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ آپ جس ہستی کی سفارش کروا رہے ہیں وہ ایک کن کی محتاج پر آپ کی نسلوں کو بات کر دے گی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو آپ کے وظیفے میں، آپ کے عمل میں تمام شیطانی، تمام زمینی اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک کے 2 مبارک صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے،
پھر ایک قرآن کی سورت کو پڑھنا ہے، پھر چوتھا کام آپ نے اپنے حبیب سے سفارش کروانی ہے۔ ایک ایک چیز بتائی جائے گی، جو بندہ ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اس سے عمل کی سمجھ بھی آئے گی، وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا، اور اس سفارش کے بعد آپ مسلح چھوڑنے سے پہلے اپنی ہر حاجت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو قرآنی آیت پڑھنی ہے وہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے میرے بھائیوں جس کا لفظی معنی ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ کرنے کی ہمت ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ یہ وہ کلمات ہیں جب انسان ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ پڑھتا ہے، آپ گناہ گار ہیں، میں گناہ گار ہوں، یا کوئی بھی ہے، میں اور آپ، دنیا کا ہر شخص اپنے گناہوں کو بہترین جانتا ہے۔ آپ کا ضمیر آپ کی ملامت کرتا ہے کہ آپ نے کہاں غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں، آپ کہاں گناہوں میں سرشار ہیں، اور جب آپ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں، زمین پہ موجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں، تو آپ کی سچی توبہ پر اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اللہ کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اللہ سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس قرآنی آیت کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران آپ نے ندامت کے ساتھ شرمندگی سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون ملے کہ رب نے آپ کے گناہوں کی توبہ قبول فرما لی ہے، آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو پھر فوری طور پر اللہ کے 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں، اور آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، دیوانوں کی طرح، غلاموں کی طرح پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر نیکی اور بدی کے فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو دونوں فرشتے آپ کے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں، اور جب آپ کے نامہ اعمال فرشتے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج آپ کے بندے نے آپ سے توبہ کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی توبہ قبول کی، یہ جو بھی مانگتا ہے عطا کر دو۔ یہ ہے کامیابی کے راز، یہ ہیں اللہ سے خزانے لوٹنے کے اعمال۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد 2 اسم مبارک یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق، اے رزق دینے والی ذات۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی منگتا بھیکاری سڑک پہ بیٹھا ہوا فقیر یا رزاق کو پڑھتا ہے تو اللہ 300 رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ آج میں اور آپ رب کریم سے لاکھوں ہزاروں میں نوکری مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تو مانگ تو صحیح، میں 300 رزق کے دروازے کھولوں گا۔ اور آج حضور کی سفارش کروانے پر اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا، منگتوں کو بانٹنے والا بنا دے گا، گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ فرما دے گا۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کے لفظی معنی ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور اللہ نے اپنے اس نام کی قسم کھائی۔ اللہ قسم کھاتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، یا فتاح کی۔ جو شخص یا فتاح پڑھ کے اللہ کریم سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اللہ والو، آج وظیفہ ہی کامیابی کا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ ربیع اول کا پہلا منگل ہے، جلدی کر لیں، موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ 12 ربیع اول سے پہلے نتیجہ مل جائے گا۔ 12 ربیع اول سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا فتاح کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف
33 बार पढ़ना है, यानी 33 टाइम पढ़ना है। यही वो 2 नाम है जिसे पढ़ने के बाद हर रिश्तेदार अमीर होने की आपसे वजह पूछेंगे। जो दोस्त, जो रिश्तेदार आपको मुंह नहीं लगाते थे, आपकी कामयाबी को देख के पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या सीने का राज है, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग, ऐसा कौन सा कारोबार शुरू कर लिया कि तेरे दिन फिर गए। आपने या रज़ाकु या फताहु को किस तरह पढ़ना है, तवज्जो के साथ पढ़ना है, आंखें बंद करके पढ़ना है, मंगता बन के पढ़ना है। यकीन कीजिए जब जब आपकी जुबान से या रज़ाकु या फताहु निकल रहा हो तो रिस्क और दौलत आप पर छमाछम बारिश की तरह बरसती रहेगी। या रज़ाकु या फताहु, या रज़ाकु या फताहु, या रज़ाकु या फताहु। इस तरह आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 33 टाइम्स पढ़ना है, यानी 33 बार। और 33 बार रब करीम के ये 2 नाम पढ़ने की देर है। अल्लाह करीम से मांगी हर दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफा अर्जेंट पैसों की जरूरत को पूरा करता है, अर्जेंट गुर्बत से निकाल कर, तंग दस्ती से निकाल कर कामयाबी की तरफ ले जाता है। जो लोग परेशान रहते हैं कि कारोबार बंद हो रहा है, घर से सुकून नाम की चीज खत्म हो गई है, काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, हर कदम पर नाकामी, हर कदम पर परेशानी, हर कदम पर नुकसान हो रहा है, तो रब्बी अव्वल के पहले मंगल के दिन रब करीम के ये 2 सफाती नाम या रज़ाकु या फताहु को पढ़ के अल्लाह से जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, जैसे भी मांगोगे, अल्लाह झोलियां भर भर के नवाजेगा। अब या रज़ाकु या फताहु को पढ़ते दौरान दिल ही दिल में मांगते चले जाना। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर आपकी हजारों हाजात हो तो 33 बार या रज़ाकु या फताहु पढ़ते दौरान आपकी 80,000 हाजतें भी होंगी तो अल्लाह पाक की जात पूरा फरमाएगी। रब्बी अव्वल के पहले मंगल के दिन की कबूलियत यह है कि रब्बी अव्वल के पहले मंगल के दिन की खासियत यह है, खुदारा आपने इस अमल की तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है। या रज़ाकु या फताहु को 33 बार पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक कुरानी सूरत का वजीफा है। ये कुरानी सूरत कुरान मजीद की सबसे छोटी और लाडली सूरत है। इस सूरत को रिस्क और दौलत का वजीफा भी कहा जाता है। ये कुरानी सूरत हर किसी को ज़बानी याद है। ये कुरानी सूरत घर से, कारोबार से, दुकान दफ्तर से, नुहूसत को, जादू जन्नात को, नजर बद को, हसद को खत्म करने के लिए बेहतरीन अमल है। आपने इस कुरानी सूरत को बताए गए तरीके से पढ़ना है। इस कुरानी सूरत का नाम सूरा कौसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये सूरा कौसर गुर्बत से निकालकर, तंगदस्ती से निकालकर आपको आसमान के ऊंचे मकाम पे ले आती है। आपने अक्सर सुना होगा कि अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि अल्लाह जब असबाब पैदा करता है तो बंदे को समझ भी नहीं आती ये रिस्क, ये पैसा, ये दौलत, ये खुशियां कहां से आ रही हैं। आज अगर आप भी चाहते हैं आप पर भी अल्लाह का करम हो जाए, आप पर भी रिस्क के दरवाजे खुल जाएं, आपके रास्ते से पहाड़ हट जाएं, आपके बिगड़े काम भी खुद ब खुद होना शुरू हो जाएं, आप पानी के बहाव की तरह कामयाबी की तरफ चले जाएं, तो सूरा कौसर को 7 बार पढ़ना है। मेरे भाइयों, आपने सूरा कौसर को 7 बार यानी 7 टाइम पढ़ना है। मैंने रब्बी अव्वल के पहले मंगल के दिन ये वजीफा आज तक जिस किसी को बताया, अल्लाह ने इतनी कामयाबियां अता फरमाई कि जब लोग कमेंट्स करते हैं तो दिल को तस्कीन हो जाती है कि हम दुनिया की खिदमत कर रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। आपने सूरा कौसर को 7 बार पढ़ना है और सूरा कौसर को 7 बार पढ़ के वजीफे को मुकम्मल करना है और फौरी तौर पर एक बार कमेंट सेक्शन में सरकार की आमद मरहबा लाजमी लिखना है। जो जो अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करता है, रब्बी अव्वल की बरकतों से मालामाल होना चाहता है, सरकार की आमद लिखकर आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़े जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। आखिर में दुरूद पाक के साथ ये 3 अमल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश करवानी है। तरीका समझ लें। वजीफा मुकम्मल करने के बाद दोनों हाथ उठा के दिल ही दिल में अल्लाह के हबीब से बातें करनी है। दिल ही दिल में अपने अल्फाज में कि ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, तंग दस्त हूँ, बीमार हूँ, लाचार हूँ, बेबस हूँ, अपने रब से मेरी सिफारिश कीजिए। आपकी सिफारिश पर अल्लाह जरूर मेरी हाजतों को पूरा फरमाएगा, मेरे नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाएगा।
آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ ان ناموں کے تفعیل، اس وظیفے کے تفعیل میری تمام مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ یقین کیجئے جیسے ہی آپ کی مرادوں کی سفارش اللہ کے حبیب اپنے رب سے آپ کی سفارش کریں گے، بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی، مسلح چھوڑنے سے پہلے نصیب تبدیل ہو جائے گا۔ صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کروانی ہے کہ وہ رب سے سفارش کریں آپ کے لیے کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سفارش کریں گے دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ سفارش والا عمل صرف ربیع اول کے پہلے منگل کے دن کا خاص عمل ہے، اس لیے اس سفارش کو کسی صورت ضائع نہ کیجیے گا، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اگر آپ ایک اور سال پریشانیوں میں گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، ورنہ اس عمل کی قدر کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔